بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، دروازے پر کھڑے ہوئے نوجوان کی گریہ زاری نے میرا جگر جلا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر لاؤ۔ جب جوان حاضر خدمت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جوان تم کس لیے رو رہے ہو؟ اس جوان نے عرض کیا، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے بخش دے گا۔ وہ نوجوان بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میرا گناہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میرا گناہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ اس نوجوان نے کیا، بے شک رب ذوالجلال عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنا گناہ بتاؤ۔ اس نوجوان نے عرض کیا، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا کہ مجھ پر شیطان کا غلبہ آ گیا۔ میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم آگے چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں مجھے ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جائے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم اور ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو مطلع فرما دے، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھ کو جلا دے اور جہنم کے عذاب سے مجھ کو بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور وہی ان کو رزق دیتا ہے۔ تب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر، بے شک ہمارا رب کریم بہت ہی رحیم و کریم اور بخشنے والا ہے۔